تو وہ اس لیول پہ انگزائٹی اٹیکس ہوتے تھے مجھے، اب تو الحمدللہ نہیں ہوتے، کیونکہ مجھے اس کا حل مل گیا. صحیح. اور حل ایسے ملا کہ میں نے ریلیجن میں اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی، کیونکہ ڈاکٹرز بھی گو اپ کر گئے، حکیم بھی گو اپ کر گئے، ہومیوپیتھی بھی گو اپ کر گئی، پیر فقیر دم درود بھی گو اپ کر گئے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سارے در کھٹکھٹانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے در پہ ضرور بلایا کہ تو جہاں جہاں کی ٹھوکر کھانی ہے کھا لے، شفا تجھے میرے در سے ہی ملے گی. تو میں نے پھر ریسرچ شروع کی اس کی ریلیجن میں. اس طرح آپ بحث کر سکتے ہیں کہ تصوف جو کہہ رہا ہے اس میں کتنی جان ہے، لیکن تصوف کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھ لے کے کہ میرے پاس جواب ہے. رائٹ، یہ تصوف کی ایک خوبصورت چیز ہے. آپ جتنا بھی اس کو متوازی مذہب کہہ دیں، ٹھیک ہے، اس میں ایسے ایسے سوالوں کے جواب ہیں جو کسی اور سبجیکٹ میٹر میں مجھے دکھائی نہیں دی اپنی اس زندگی کی ریسرچ میں آج تک. صحیح. جب انسان اس جرنی پہ چلتا ہے اور معرفت کی جرنی پہ، تب یہ ریلیجس او سی ڈیز کا چیپٹر بہت پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو فیئر ہوتا بھی ہے تو اس چیز کا، خوف ہوتا ہے تو اس چیز کا کہ مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ، اور دریاب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جمعے کا دن ہے. عین ممکن ہے کہ آپ جب یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں تو یہ رات کا پچھلا پہر ہو، کیونکہ ہمیں اس کو اپلوڈ کرنے میں تاخیر ہوگی کسی مصروفیت کی وجہ سے. آج ہم جو ہے وہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہی لیٹ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے ایڈٹ کے پروسیس میں اور اپلوڈنگ کے پروسیس میں وقت لگے گا. آپ کو اس کے لیے انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے سب سے پہلے آپ سے معذرت. اور اب جو ہے وہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں. دریاب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا جو موضوع ہم نے رکھا ہے وہ او سی ڈی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، او سی ڈی کو ہم بیسکلی کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے تو اٹ سیلف او سی ڈی، انزائٹی، ڈپریشن، اور پھر ریلیجیس او سی ڈی کو. اچھا جی. تو تھوڑا سینسیٹیو ہے. اور یہ ریلیجس او سی ڈی آپ نے تھوڑا ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ کا سوال میں ریلیجس او سی ڈی کا کیا مطلب. ہاں جی، میں بالکل ایکسپلین کروں گا اس کو کہ یہ بیسکلی کامنٹ سے ہی سوالات آئیں تو اس سے لے کے چلیں گے. سب سے پہلے تو کوئکلی ڈپریشن اور انزائٹی اور او سی ڈی، اس کا آپ فرق بتائیں کہ کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم ریلیجیس او سی ڈی کی طرف چلیں گے. اچھا، چونکہ میں ڈپریشن اس ایج میں آ کے، تو ہم مرد حضرات جو ہیں یہ ان تمام کیفیات سے کافی حد تک گزر چکے ہوتے ہیں. تو ڈپریشن اور انگزائٹی کو تو میں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز سے آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میں ہیڈ ایکس کا پیشنٹ ہوں پچھلے 30-35 سال سے. یہ میرے فادر سے مجھے تحفہ عنایت ہوا ہے کہ ہر سال میری لانڈری ہو جاتی ہے، گناہ دھل جاتے ہیں الحمدللہ. تو اس دوران جو ڈرگز مجھے دی جاتی ہیں پین کلر کے لیے، وہ نارکوٹکس کی ڈرگز ہوتی ہیں آفیشلی، جیسے مورفین ہو گئی، نیلبیوفین ہو گئی، ایون کیٹامین ایک اینستھیزیا ہے. وہ ایک لیول وہ آ جاتا ہے کہ کیٹامین کی ایک کنٹرولڈ ڈوزیج دی جاتی ہے. تو وہ درد کا تو ریلیف فوری طور پہ دے دیتے ہیں، سو مچ سو کہ وہ ناک آؤٹ بھی کر دیتی ہیں، کبھی آپ کو سلا دیتے ہیں. اور وہ 1.5-2 ماہ کا میرا فیز ہوتا ہے درد کا. دن میں 20-30 اٹیکس ہوتے ہیں. تو وہ تو مجھے ریلیف مل جاتا ہے پین کلر سے. نقصان کیا ہوتا ہے ان نارکوٹکس کا کہ جب آپ وہ اس فیز سے گزرتے ہیں اور اچانک سے آپ وہ دوا لینی بند کر دیتے ہیں، آف کورس، کیونکہ اس کے بعد وہ دوا آپ کو تنگ کرتی ہے، کیونکہ درد نہیں ہوگا تو وہ آپ کو سوٹ ہی نہیں کرتی. تو اس کے وڈرالز ہوتے ہیں. ہر نارکوٹکس کے وڈرالز ضروری ہیں جب آپ وہ چھوڑتے ہیں. تو اسی لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں وہ ٹیپر آف کر کے آپ کو ڈرگ سے اتارتے ہیں، آہستہ آہستہ ڈوز کم کرتے 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 کم کرتے، تاکہ وڈرال افیکٹ کم سے کم آئے. لیکن چونکہ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم کیونکہ ایڈکٹس تو ہوتے نہیں، ہم تو درد کے لیے پین کلر لیے، اس کے بعد اس کو امیڈیٹلی ترک کیا، کیونکہ اس کی جو امیڈیٹ وین میں فیلنگ ہوتی ہے وہ بڑی اسکیری فیلنگ ہوتی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ابلیس آپ کے اندر آ گیا ہے، ایک عجیب سا شیطان سا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈر سا آ جاتا ہے. تو اس وڈرال میں انگزائٹی اٹیکس واجب ہیں، پینک اٹیکس واجب ہیں، اس لیول کے کہ اس وقت مجھے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ شاید موت واقع ہو جائے ابھی کسی وقت پہ. میں اپنے گھر والوں کو بھی کہتا ہوں کہ دس مائٹ بی دا لاسٹ فیو مومنٹس، مل لو مجھ سے، بات چیت کر لو، کیونکہ یہ جس لیول کے پینک اور انگزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں اس میں دل بند ہو جاتا ہے،
ڈپریشن ایکسٹریم لیول پہ آ جاتا ہے تو لگتا ہے ایسے کہ بس آپ کی موت واقع ہونے والی ہے. تو میں اس ڈپریشن اور انگزائٹی سے تو بخوبی واقف ہوں, سو مچ سو کہ میں ڈاکٹرس کو بھی بتا رہا ہوتا ہوں کہ پریشان نہیں ہو, یہ میرا پینک اٹیک ہے, اس کو ہم پینک اٹیک کی طرح ہینڈل کر لیں, یا انگزائٹی اٹیک ہے. تو پھر ڈاکٹرس بھی کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اس کو پتہ ہے اس کا مرض کیا ہے, تو وہ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی سمجھدار ڈاکٹر ٹکر جائے تو. تو میں ذاتی طور پہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شاید ہماری کسی ایپیسوڈ میں نے پہلے ایک دفعہ شاید حل بتایا تھا, تو وہ اس لیول پہ انگزائٹی اٹیکس ہوتے تھے مجھے, اب تو الحمدللہ نہیں ہوتے کیونکہ مجھے اس کا حل مل گیا. صحیح. اور حل ایسے ملا کہ میں نے ریلیجن میں اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی, کیونکہ ڈاکٹرز بھی گو اپ کر گئے, حکیم بھی گو اپ کر گئے, ہومیوپیتھی بھی گو اپ کر گئے, پیر فقیر دم درود بھی گو اپ کر گئے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سارے در کھٹکھٹانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے در پہ ضرور بلایا کہ تو جہاں جہاں کی ٹھوکر کھانی ہے کھا لے, شفا تجھے میرے در سے ملے گی. تو میں نے پھر ریسرچ شروع کی اس کی ریلیجن میں. تو ریلیجن میں مجھے اس کی ریسرچ کیا ملی کہ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام کو بائی ڈیفینیشن جو ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے وہ انگزائٹی کی ایک فیلنگ بیان کی گئی ہے کتاب میں, حدیث میں, کہ انہوں نے کہا کہ مجھے رونا آ رہا ہے اور مجھے غم فیل ہو رہا ہے. تو آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے قریب بلایا اور ان کے کان میں اذان دی, اور اس کے بعد مولا علی کو کبھی بھی انگزائٹی اٹیک نہیں ہوا. جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے ایک موبائل میں ایپ, یہ میں آپ کو 10-15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, میں نے موبائل میں ایک ایپ انسٹال کی جس میں اذان الرٹس تھے. ٹھیک ہے. تو وہ جب اذان 5 وقت کی پلے ہوتی تھی تو میں موبائل کان پہ لگا لیتا تھا, اور آپ یقین کریں ایک ہفتہ بھی نہیں لگا کہ آج مجھے 10-15 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ, مجھے کوئی انگزائٹی اٹیک نہیں ہوا, کوئی ڈپریشن نہیں ہوا. ایک تو یہ حل اس کا ہے سب کے لیے کہ جو میں سمجھاؤں وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ اذان سننا, چاہے آپ وہ موبائل سے سن لیں, مساجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہیں جی, تو آپ وہ سنیں. اذان جو ہے وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا سلوشن ہے. ٹھیک ہے, اٹ موسٹ سلوشن ہے. ٹھیک ہے. کوئی دوا اور کچھ اثر نہیں کرتا, یہ ایسی سخت بیماری ہے. سائیکائٹرسٹ بھی آپ کو اینٹی ڈپریسنٹس دے کے سلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان اینٹی ڈپریسنٹس کا ایک اور وڈرال ہے, اس سائیکل میں ڈال دیتے ہیں وہ بیچارے, کیونکہ ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے, ان کی کتابوں میں اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. بٹ اینی وے, اب ریلیجس سائڈ سے اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ جتنے بھی ڈپریشن, انگزائٹی اور اس طرح کے اس سے ریلیٹڈ امراض ہیں, اگر ہم ان کو مرض کی صورت میں نہ دیکھیں اور اس کی سائنس کو سمجھیں, تو ایک مسلمان کے لیے تو یا ایک بلیور کے لیے تو بڑا آسان ہے ان چیزوں کو فائٹ کرنا. کب؟ جب اس کی تربیت کا حصہ بن جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل رکھنے کو. توکل کو اتنا انڈر پلے کیا گیا ہے ہمارے ریلیجس اسٹڈیز میں, توکل کے اوپر بحث نہیں کی گئی. توکل کو اس طرح سے نرشمنٹ کا, تربیت کا حصہ نہیں بنایا جاتا ہمارے گھروں میں کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کوئی آفت بھی ایسی نہیں ہے جو آپ پہ آ سکتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر آ جائے. بالکل. اور کوئی اچھائی بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کو مل جائے اللہ کی اجازت کے بغیر, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ سوچتے ہیں نا کہ میرے اوپر یہ پریشانی, یہ ڈپریشن کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, تو اس وجہ کو ایکسپلور کرتے ہیں, اس بیماری کو ایکسپلور نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور وجہ آپ کے اپنے بارے میں آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں ڈھونڈ سکتا کہ میں ایسا کیا کرتا ہوں اپنے 24 گھنٹوں میں, اپنے ایک ہفتے میں, اپنے ایک مہینے میں, اپنے برس میں, ایک 2 برس میں, میں ایسا کیا کر رہا ہوں جہاں مجھے رب جو ہے وہ لانڈری میں ڈال رہے ہیں دھونے کے لیے. کیونکہ یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ آپ کے گناہ دھوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہانے سے کلین کرتے ہیں کہ آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں, تو اس کو میں یہیں پہ سستی بیماریوں سے ٹریٹ کر کے اس کے مائنر گناہ دھو دوں, یہ نہ ہو کہ وہ وہاں پہ سخت گناہ لے. صحیح. تو ہم گناہ کی, اجر کی, نیکی کی کمپریہنشن نہیں دیتے بچوں کو کہ یہ کتنی خوبصورت چیزیں ہیں اور ان کا کیا ایسپیکٹ ہے, یہ کس طرح سے آپ کے ان OCDs کو, ان انگزائٹیز کو, ڈپریشن کو آپ کے قریب بھی نہیں آنے دیتے. اور
اگر آئے گی پھر اس رستے پہ جو پیوریفائڈ رستہ ہے اس پہ جو پھر انگزائٹی آئے گی وہ بڑی مزے کی انگزائٹی آئے گی. وہ آپ کو اس لیول کی انگزائٹی آئے گی کہ میں زندہ ہوں, سانس لے رہا ہوں, مجھ پہ کل نعمتیں تمام ہیں, میرے گھر والوں پہ تمام ہیں, اور میرے نیبرہڈ میں کسی کو بھوک یا پیاس یا افلاس تنگ کر رہی ہے. آپ کی انگزائٹی اس لیول پہ آنا شروع ہو جائے گی. پھر آپ اپنے آپ کو امپیکٹفل بنانا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں ایسے تو نہیں آیا. وینیزویلا میں یا پیرو میں یا میکسیکو میں بھی کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کا قصوروار ہوں, مجھ سے سوال ہوگا. تب آپ کہتے ہیں کہ یہ کون سی میری پریزنس ہے کہ میرے سے تو محلے والا مستفید نہیں ہو رہا. صحیح. میں کشمیر کے لیے کیا کروں, میں فلسطین کے لیے کیا کروں, میں یمن کے لیے کیا کروں. میں تو اتنا ناقص آدمی ہوں, اتنا امٹیریل آدمی ہوں کہ مجھ سے تو میرا سگا بھائی مستفید نہیں ہوتا. تو میرے سے سوال اس کا کیسے ہوگا جو کسی اور کانٹیننٹ میں بیٹھا بھوک سے سفر کر رہا ہے. چونکہ اس کی بھوک ہو سکتا ہے اس کے عقیدے کو شیٹر کر دے, اس کی افلاس اس کا عقیدہ چیلنج کروا دے, اس کا وہ, اور آپ کا اس کے لیے کچھ کر جانا اس کے عقیدے کو لفٹ دے دے. یہ امپیکٹ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے مل جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے آئے ہیں آپ, پوری کائنات کے لیے آپ اترتے ہیں. اور میں یہ بارہا آپ کے چیپٹرز میں بحث کر چکا ہوں کہ عالم ارواح میں ہم اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت سسٹم میں اپنا رول پلے کرنے کے وعدے کر کے آتے ہیں کہ اللہ میاں آپ نے اتنی خوبصورت چیز بنائی ہے, ہم نہیں ڈیمیج ہونے دیں گے اس کو, ہم اتریں گے, ہم اینجل سے بھی زیادہ اچھا کام کر لیں گے. جانے کیا کیا کس لیول کے وعدے ہم کرتے ہیں, یہاں آ کے ہم بھول بھی جاتے ہیں, نہ تربیت کا حصہ بنتے ہیں. اچھا, اب یہ تو فاؤنڈیشن بنانے کے لیے بیسکلی میرا سوال تھا. بہت سارے لوگ کامنٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انزائٹی سے گزر رہے ہیں, ڈپریشن ہوتا ہے. ایک بڑا نیا قسم کا کامنٹ آیا اور میں پڑھنے کے بعد خود بھی مجھے تعجب ہوا. تو کسی شخص نے یہ لکھا کہ ذریعاب بھائی سے ریلیجیس او سی ڈی کے اوپر بات کیجیے گا. اچھا, میرے لیے یقیناً یہ نیا تھا. میں نے کہا ریلیجیس او سی ڈی. اچھا, میں کیونکہ نہ تو ماہر نفسیات ہوں, نہ ان ٹرم سے بہت زیادہ واقف ہوں. اتنا ہی واقف ہوں کہ obsessive compulsion disorder ہے, ایک بیماری ہے. کسی شخص کو جو ہے وہ بار بار دروازہ کھولنے کی عادت ہو گئی, چیک کرنے کی کہ لاک ہے یا نہیں ہے. خیال آنے لگ گیا کہ یار پانی ٹیب اوپن ہے, وہ دیکھنا, اس طرح کی چیزیں. تو یہ او سی ڈی ہے, یہ ہم بہت سارے لوگ اس سے واقف ہیں. اچھا, پھر میں نے ریلیجیس او سی ڈی کو جاننے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو اب آپ نے کیونکہ جیسے کہا کہ پہلے آپ ایکسپلین کیجئے گا کہ آپ نے کیا سمجھا, اور پھر میں یہ بتاؤں گا کہ اس کا کیا حل ہے یا یہ کیا چیز ہے. جو میں سمجھ سکا ہوں کہ وہ ریلیجیس او سی ڈی ایسی ہے کہ کوئی شخص عبادت کے بعد یہ سوچنا شروع کر دے بار بار کہ میری تو عبادت قبول نہیں ہوئی, یہاں تک بھی کہ اسے لگے کہ مجھے نماز دوبارہ پڑھ لینی چاہیے, مجھے میری پہلے والی نماز جو ہے شاید قبول نہ ہو. اچھا, کسی بھی قسم کا ہم بشر ہیں اور ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں, یہ عام بات ہے. اچھا, گناہ کے سرزد ہونے کے بعد استغفار کرنا اور توبہ کرنا یہاں تک ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, اور اللہ سے یہ یقین کے ساتھ دعا کرنا کہ دوبارہ نہ ہو. تو لیکن اب وہ ذہن میں اتنا گھومیں کہ آپ کو لگے کہ شاید یہ گناہ میری موت کا سبب بن جائے اور میری اتنی پکڑ ہو جائے, اور اس کے بعد آپ سے ہونے والا کوئی بھی انسیڈنٹ, لیٹ سے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی, کسی سے زیادتی ہو گئی, کچھ ہوا, تو آپ گئے اور آپ کو لگا کہ یار خدا نہ خواستہ روڈ پہ میرے سے کوئی چھوٹا موٹا حادثہ پیش آیا, تو اس کی وجہ وہ کنیکٹ کر لے گا ادھر. مذہب کے بارے میں ایسے خیالات آنا شروع ہو جانا, یہ ریلیجیس او سی ڈی ہے, میری انڈرسٹینڈنگ ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ جو میں نے پڑھا یہ صحیح ڈیفینیشن ہے؟ جی, اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر اب اس کا حل بتائیں. مجھے تو آپ کے ایکسپلین کرنے سے یہ سوال سمجھ میں آیا. اچھا, ورنہ ریلیجیس او سی ڈی کو امیڈیٹلی جب آپ نے ڈسکس کیا تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس کا سوال کا مطلب کیا ہے. تو جب تک مجھے سوال سمجھ نہیں آئے گا میں اس کا جواب کیسے دے سکتا ہوں. لیکن جو میں سمجھا وہ ابھی آپ کی بات سے وہ بڑی خوبصورت بات ہے. یہ ایک بڑی کامن بات ہے, کامن فینومینا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے.
ویسے تو یہ بڑی خوبصورت چیز ہے, سنائی بڑی خوبصورت دیتی ہے کہ آپ نماز دوبارہ پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کے کہ خضوع و خشوع جو ہے وہ مینٹین نہیں ہوا آپ سے, آپ نماز صحیح سے, سجدوں میں آپ نے ٹائم شاید 2 سجدوں میں کم دے دیا, یا اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ سوچتے ہیں, تصور کرتے ہیں. ہم خود اس میں سے گزرتے ہیں ایج میں, سرٹن ایج میں پرٹیکولرلی. یا کبھی کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں کسی بات پہ, تو ہم نماز ایسی بے دھیانی سے پڑھ کے اٹھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار مجھے تو یہ پتہ نہیں چلا میں نے 4 رکعت پوری پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی. تو احتیاطاً آپ دوبارہ سے ٹھیک ہے پڑھتے ہیں. وہ تو مجھے سمجھ آتی ہے بات, لیکن جس کو یہ OCD لیول پہ ہٹ کر رہا ہے تو اس کی تو لائف بہت ڈسٹرب ہو جائے گی. ہاں جی. ایک بات میں نے آپ کے سوال کے دوران جو فیل کی, پتہ نہیں شاید اللہ کرے کہ کوئی اس کو غلط نقطہ نظر سے نہ سنے جو میں اب کہنے لگا ہوں, چونکہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ کی آڈینس جو ہے وہ بڑی واسٹ ہے, مطلب اور بلیفس کے اور مذاہب کے لوگ بھی آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہیں. جی. اور میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا سوال کوئی صرف اپنے مسلمان کے خانے میں نہ ڈال لے اس کا جواب. میرے سوال کا جواب, میری کوشش ہوتی ہے کہ ہندو سنیں, عیسائی سنیں, یہودی سنیں, ایتھیسٹ سنیں, مسلمان سنیں, یا مسلمانوں کے اندر اور ان مذاہب کے اندر مختلف فرقوں کے لوگ یا فقہ کے لوگ سنیں, تو ان سب کو اس سے کچھ نہ کچھ ریلیشن شپ بنتا نظر آئے. ٹھیک ہے. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ اس کا جواب میں بہت میکرو لیول پہ ان بائسڈ ہو کے دوں. مسلمان اس سے اپنا ریلیشن شپ بنا لے اور غیر مسلم اپنا بنا لے. ٹھیک ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اس دنیا میں میری زندگی کے 3 میجر مقاصد ہیں. 3 میجر. پہلا مقصد اپنی ذات کی معرفت حاصل کرنا کہ میں کون ہوں. میری باڈی میں ہوں, میرا دماغ میں ہوں, میری سول میں ہوں, میرا نفس میں ہوں, میری سوچ میں ہوں, میرا تخیل, میرا خواب, میری حقیقت کیا ہے, میں اس میں سے کون ہوں. مٹی تو قبر میں چلی جائے گی, روح تو واپس چلی جائے گی, تو ان دونوں کو جب جدا کریں گے تو وہ کون سا میں ہوں جو پھر بھی ایگزسٹ کرے گا. وہ بلے شاہ کا کلام ہے نا. اچھا میں بلے شاہ پہ بھی آتا ہوں. جب ایتھیسٹ سوال یہ کرتے ہیں کہ اس یونیورس کی کریشن کیسے ہوئی, تو ایک ہی کتاب ہے یا ایک ہی ٹاپک کی کتب ہیں جو اس کا جواب دیتی ہیں, وہ ہے ریلیجس بکس, کہ ایک خدا ہے جس نے یہ کریٹ کیا. اب آپ اس ٹاپک میں آ کے بحث کر سکتے ہیں کہ ہندو کا خدا ہے, مسلمان کا خدا ہے, یہودی کا, کس کا خدا ہے, اور وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں. وہ ایتھیسٹ سب کو ایکسپلور کرتا ہے. اسی طرح جو آپ کے سوالات ہیں اس میں سائنس بھی جواب دینے سے قاصر ہو جاتی ہے, دوائیاں دیتی ہے, اور مذہبی اسکالرس بھی جواب دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں, سوائے ایک سرٹن پیٹرن پہ آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گا, جس پہ ان کو بھی سوری ٹو سے اتنا بلیف نہیں ہوتا. وہ اس کو بلیف کا حصہ بنانے کے اوپر زور دیتے ہیں. خوبصورت بات ہے وہ بھی, لیکن تصوف ایک خطرناک سبجیکٹ ہے جو ان سوالوں کے جواب بخوبی دیتا ہے. اب آپ بحث کر سکتے ہیں جیسے ایتھیسٹ بحث کر سکتا ہے خدا کے بارے میں, اس طرح آپ بحث کر سکتے ہیں کہ تصوف جو کہہ رہا ہے اس میں کتنی جان ہے, لیکن تصوف کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھ لے کے کہ میرے پاس جواب ہے. رائٹ, یہ تصوف کی ایک خوبصورت چیز ہے. آپ جتنا بھی اس کو متوازی مذہب کہہ دیں, ٹھیک ہے, اس میں ایسے ایسے سوالوں کے جواب ہیں جو کسی اور سبجیکٹ میٹر میں مجھے دکھائی نہیں دی اپنی اس زندگی کی ریسرچ میں آج تک. صحیح. بلے شاہ نے کہا تھا, بلا کی جانا میں کون, نہ میں مومن وچ مسیح تھا, نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں, نہ میں پاکاں وچ پلیت ہاں, نہ میں موسیٰ نہ فرعون, بلا کی جانا میں کون. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری کون سی اینٹی ہے. جسم مٹی کا ہے, قبر میں چلا جائے گا, روح آسمان کی ہے, ادھر چلی جائے گی. میں کون ہوں؟ نفس آگ کا بنا ہوا ہے, وہ تو اس کو تو ٹرین کرنا ہے, ساری عمر تابع کرنا ہے. یہ کون تابع کر رہا ہے, یہ کون عبادت کر رہا ہے, یہ کون محبت کر رہا ہے, یہ کون ہے. یہ ایکسپلوریشن کے اوپر صوفیاء کی زندگیاں گزر گئیں. 3 مقاصد میں سمجھا ہوں آج تک اپنی زندگی میں جو میں نے پورے کرنے ہی کرنے ہیں.
اس کے بعد کہیں میری زندگی کی ابتدا ہے. پہلا مقصد اپنے آپ کو جاننا کہ میں کون ہوں. دوسرا مقصد اس خالق کو جاننا جس نے مجھے تخلیق کیا ہے. اور تیسرا مقصد اس پوری کریشن کو, اس تخلیق کو, جس کو یونیورس, کائنات, کاسموس کہتے ہیں, اس کو سمجھنا. اب جیسے آپ ان تینوں چیزوں کی معرفت میں اپنی زندگی صرف کرتے ہیں تو لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں. ان سوالوں کے جواب بخوبی ان کو ملتے نہیں ہیں. لیکن جس شخص سے بھی آپ اس سفر کے مسافر سے آپ پوچھیں گے زندگی میں کہیں, تو آپ کو وہ ایسے ایسے سوالوں کے جواب اس کی کتب سے یا اس کی تکلم سے ملیں گے کہ آپ کہیں گے یہ جواب تو کہیں اور نہیں ملتا. اب ریلیجس OCD کا جواب بھی تصوف کی اصطلاحات میں بخوبی کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ تصوف یہ نہیں کہتا کہ رب سے ڈرو. تصوف کہتا ہے رب کی ناراضگی سے ڈرو. تصوف کہتا ہے رب کو ڈسپوائنٹ, مایوس کرنے سے ڈرو, کہ وہ تم سے توقعات لے کے تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرو گے. تم شیطان کا رستہ اختیار کرو گے یا رحمان کا رستہ اختیار. شیطان کتنی خوبصورت ایلوژنس تمہارے سامنے ڈالے گا, تم میرے رستے پہ آؤ گے کہ نہیں. میرے رستے میں تو میں مشکلات تک دوں گا تمہیں. میں یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو. دیکھیں میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ آپ سے کچھ غلط ہو گیا اور پھر آپ اتنے بڑے خوف میں اور بار بار ریپیٹیڈلی ہر چیز کو کنیکٹ کریں, کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے پہ یہ کتنا پھر یہ غلط خیال ہے کہ آپ دعا کریں مغفرت کی, توبہ کریں اور اس کو اس وقت رحمان اور رحیم تصور کریں اور یہ پھر OCD نہ آئے. جی کیا خوبصورت آپ نے بات کی. ایک آپ نے علاج بتایا اس. ٹھیک ہے. اور یہ میں جب اس کو پڑھ رہا تھا, یہ کوئی شیطان کا اٹیک ہوتا ہے جو اس کو بار بار یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ تیرے پہ رحم نہیں ہونا. ٹھیک ہے, تجھے بس پکڑ ہی آ جانی ہے فوراً, تو نے ابھی یہ دنیا میں ہی تیرا حساب ہونے لگا ہے ابھی, اور وہ اتنے خوف میں چلا جاتا ہے. تو خدا کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ تصور آنا چاہیے ذہن میں. اب آپ کنٹینیو کریں پلیز. سر دیکھیں نا, اب آپ نے کتنا خوبصورت طریقے سے اس کا ایک کیور بھی بتایا ہے کہ میں دیکھیں میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں ایگزامپل ایسی دوں جو ہم ریلیٹ کر سکیں. میں بال بچے دار آدمی ہوں. ٹھیک ہے. میرے بچے معصوم بڑے ہو رہے ہیں, میرے سامنے انہوں نے چلنا پھرنا شروع کیا, بولنا شروع کیا, کھانا پینا شروع کیا. ان سے خطائیں ہوئیں, کیونکہ بچے سے خطا ہو سکتی ہے, گناہ نہیں ہو سکتا, وہ معصوم ہے. اس سے خطائیں ہوئیں, میرے سامنے ہوئیں. میں نے کچھ خطاؤں پہ سختی کی کہ یہ وہ خطائیں ہیں جو کل کو اس کی عادت نہ بن جائیں. کچھ خطاؤں پہ میں نے اس کو بلیٹنٹلی درگزر کیا, خیر ہے. اب میں جب بچے کو کی پرورش کے دوران اس کا گرو ہونا دیکھ رہا ہوں تو مجھ میں سب سے جو خوبصورت صفت فیل ہوئی ہے اپنے بچے کے بارے میں, وہ اسی رحم کی ہوئی ہے. جہاں میں نے اپنے بچے کی سخت کسی چیز پہ بھی, جہاں پہ اس کی وجہ سے کچھ میجر ڈیزاسٹر ہوا ہے, وہاں پہ بھی میں نے اس کو کہا کوئی بات نہیں بیٹے. اور اس کو محبت بھی مجھ سے اسی چیز پہ ہوئی ہے کہ اس نے میری اس بات پہ بھی مجھے کہہ دیا کوئی بات نہیں بیٹے, اور آئندہ نہ ہو, کوشش کرو کہ آئندہ نہ ہو. اور ایسا نہیں ہے کہ آئندہ ہوگا تو میں تمہیں کوئی خدا نہ خواستہ بہت سخت سزا دے دوں گا. آئندہ ہوگا تو مجھے دکھ اس چیز کا ہوگا کہ تم نے میری بات کی لاج نہیں رکھی, یو ڈس اپوائنٹڈ می. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ جب میرے والد صاحب مجھ سے ڈس اپوائنٹ ہوتے تھے یا میری والدہ ڈس اپوائنٹ ہوتی تھی تو مجھ پہ وہ رات کتنی کرب سے گزرتی تھی کہ میں نے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو مایوس کیا, چاہے جان بوجھ کے کیا, بے دھیانی میں کیا, لاپرواہی میں کیا, بے پرواہی میں کیا, ہو گیا مجھ سے, کسی نے کروا دیا, دوست نے کروا دیا, کہ کسی بیوقوفی سے میں نے کر دیا, وہ سیکنڈری ہو گئی. جو کر گزرا میں, وہ پھر میرے اوپر جس طرح سے گزرا ہے اس نے میری دھلائی کی ہے, مجھے پتہ ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے آئندہ مجھ سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوگا, یہ خطا نہیں ہوگی. اسی کانسیپٹ کو ایک ہندو باپ بھی دیکھتا ہے, ایک یہودی باپ بھی دیکھتا ہے, کرسچن باپ بھی دیکھتا ہے, ایک ایتھیسٹ باپ بھی دیکھتا ہے. لیکن جب وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے تب جا کے اس کو تفہیم ہوتی ہے اس چیز کی, کیونکہ وہ باپ بننے کی ایک ایج ہے, پھر بچے کے گرو ہونے کی ایج ہے. ابھی ہماری آڈینس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی شادیاں بھی نہیں ہوئی ہیں, جن کی ابھی اولاد نہیں ابھی ہونی ہے, اور ابھی بچے چھوٹے ہیں,
وہ یہ چیزیں تب سمجھیں گے, یہ اینگل تب سمجھیں گے جب وہ اس پروسیس سے گزریں گے. لیکن اس پروسیس سے گزرنے تک اگر اس کو اس سے پہلے ان کی معرفت دلانی ہے تو وہ ماں باپ نے دلوانی ہے. ماں باپ تو اس کے ہیں تو وہ دنیا میں جی بالکل, یا ٹیچر تو کوئی ہوگا جو تبھی وہ دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے. تو ایز این اولڈر بردر میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں کہ میں کون ہوں, میری حیثیت یعنی سگنیفیکنس کیا ہے, اور اتنی بڑی کائنات میں ایک نقطہ سا پلانٹ ارتھ ہے تو میں اس نقطے سے کے اندر ایک مائنر نقطہ ہوں. میری انسگنیفیکنس کیا ہے کہ اس کائنات میں تو میں نظر بھی نہیں آتا, لیکن میرے سامنے یہ کائنات کا ہونا میری سگنیفیکنس کو بتاتا ہے کہ میں کائنات کا شاہد ہوں, میں خدا کے ہونے کا, خدا کی اس خوبصورت قدرت کا شاہد ہوں. میری سگنیفیکنس یہ ہے کہ آئی ایم ون آف دا وٹنسز آف دا وحدانیت آف دا لارڈ یا آف دا بیوٹیفیکیشن دیٹ ہی ہیز کریٹڈ ان فرنٹ آف اس. تو میری سگنیفیکنس بھی بہت ہے, ایسا نہیں ہے کہ میری سگنیفیکنس نہیں ہے. میں ایک انسان شیطان پہ بھاری ہو سکتا ہوں, چاہے پوری کائنات اس کے تابع ہو جائے, میں اس کو کہوں گا کہ میں تو نہیں ٹل سکتا. یعنی ایک شخص کی سگنیفیکنس اس لیول پہ چلی جا سکتی ہے کہ شیطان کو آپ رات جگا سکتے ہیں کہ یہ نہیں میری بات میں آ رہا. اس لیول کی سگنیفیکنس بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی وکٹری دلوا سکتا ہے حق کے رستے کے اوپر. اس لیول کی سگنیفیکنس, اور اس لیول کی سگنیفیکنس جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمۃ للعالمین ہونے کی صفت ہے کہ ایک ہستی پورے عالمین پر رحمت کا بادل لے کے زندگی گزار کے گئی. سو سگنیفیکنس بھی بہت ہے اور انسگنیفیکنس بھی بہت ہے. یہ تو میں نے آپ بیسک سی کوئی بات بتائی, یہ تو سفر ہے, جرنی ہے. جب انسان اس جرنی پہ چلتا ہے اور معرفت کی جرنی پہ, تب یہ ریلیجس او سی ڈیز کا چیپٹر بہت پیچھے رہ جاتا ہے, کیونکہ آپ کو فیئر ہوتا بھی ہے تو اس چیز کا, خوف ہوتا ہے تو اس چیز کا کہ مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے. میں اپنے رب کو راضی کرنے میں کوتاہی تو نہیں برت گیا. یہ دیکھیں فیئر کا اینگل ہی چینج ہو گیا. یہ نہیں کہ مجھے سیکھنے لگیں گی, میں آگ میں جلوں گا. وہ فیئر سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں, آپ گریٹر فیئر میں آ جاتے ہیں کہ میں اتنا سگنیفیکنٹ اینٹی ہوں, اللہ نے مجھے بنائی اور میں کچھ کر نہیں رہا, امپیکٹ نہیں چھوڑ رہا. جیسے ہم نے پچھلے چیپٹر میں نائب کی گفتگو کی تھی. جی جی بالکل. آپ جب بھی رب کی معرفت حاصل کریں گے تو معرفت سے آپ کو محبت کا ایک چیپٹر شروع ہو جائے گا کہ رب آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. ہم تو الفاظ میں بول ہی نہیں سکتے وہ محبت, جو محبت ہم فیل کر سکتے ہیں, جو رب نے ہماری پرورش میں ہمیں نرش کر کے دکھائی ہے. وہ آب و ہوا جو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یار ہوا چل رہی ہے تو کیا, اللہ تعالیٰ نے اتنے تناسب سے وہ ہوا ڈالی ہے کہ ہم ایک ایلیمنٹ بھی اس میں کم کر دیں. آپ کبھی دیکھا ہوگا گاڑیوں کا دھواں تک ہمیں تنگ کرنا شروع کرتا ہے. اس ہوا میں اتنا سا وائٹ سا دھواں تک کیا دکھائی دیتا ہے کہ ہم منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. اتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری نرشمنٹ کی ہے, اتنی محبت سے کی ہے. جانے کتنے کاؤنٹلیس فرشتے تعینات کر دیے یہ سارا ایٹماسفیئر بلڈ کرنے کے لیے کہ میرا بندہ جو ہے وہ صحت میں رہ کے یہ چیزیں زندگی گزارے اور انجوائے بھی کرے اس ساری خوبصورتی کو, اور ریکگنائز کرے اپنے آپ کو اور اپنے خالق کو. تب یہ OCDs ختم ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کی پرورش میں یہ معرفت نہیں ڈالی, یہ چیپٹر ہی نہیں ڈالا, اس لیے ہم نے ان کو خوف کے بادل میں رکھا. اور وہ بھی کس چیز کے خوف سے؟ جہنم کے خوف سے, سزاؤں کے خوف سے. آپ خوف کا اینگل چینج کر دیں, رب کی محبت کے اینگل سے دکھائیں کہ رب کو مایوس نہیں کرنا, رب کو ناراض نہیں کرنا, تو آپ یقین کریں گے OCDs ختم ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ یہ ایک پروسیس ہے, آپ نے ابھی ایکسپلین بھی کر دیا. اب ایک شخص جو ہے اس کو مسلسل ایسے خیالات تنگ کر رہے ہیں اور اس کی حد بڑھ گئی ہے, اور وہ خود تنگ ہے کہ یار ہر وقت گناہ گار رہنے کا خدشہ, مطلب خیالات آنا, مذہب کے بارے میں ایسے خیالات آنا جو اس کو لگتا ہے کہ یار یہ کیوں ہے, اور وہ ذہن جھٹکے اور شیطان پھر اس کے ذہن میں ڈالی جا رہا ہے. تو کوئی انسٹنٹ ریمیڈی اس ٹائم پہ لیے کیور کرنے کے لیے یا ریلیف کے لیے کہ وہ جی اس سے نکل جائے؟ قرآن پاک میں جو ریمیڈی اس کی ہے وہ 4 کل ہیں. اچھا, پہلا جو مقصد سورہ اخلاص کا ہے اس میں اگین رب کی معرفت کی گفتگو ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کا رب کون ہے, تو
آقا علیہ السلام خاموشی سے کھڑے ہو گئے. یہ شان نزول بتا رہا ہوں میں آپ کو سورہ اخلاص کا, کہ سورہ اخلاص کب نازل ہوئی, کیسے نازل ہوئی. تو آقا علیہ السلام خاموشی سے کھڑے ہو گئے انتظار میں کہ جواب آئے گا اوپر سے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بولا کل هو اللہ احد. تو آقا علیہ السلام نے بولا کل هو اللہ احد. تو جو سننے والے تو کہتے کہ یہ کل کیوں بول رہے ہیں ساتھ. میں اگر آپ سے کہوں نا, آپ سے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں اور آپ نے ایئر فون لگایا ہوا جس میں نے آپ کو جواب دینے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ چاند کی آج کون سی تاریخ ہے, تو میں کہوں گا کہیں 14 تاریخ ہے. تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہیں 14 تاریخ ہے, آپ کہیں گے 14 تاریخ. کہیں جب آپ کہیں گے تو چیٹنگ ریویل ہو جائے گی کہ دریاب نے آپ کو سوال کا جواب دیا. تو سننے والا کہے گا ان کو دکان میں کوئی کہہ رہا ہے ان کے ایئر پیس اتارو, ان کی چیٹنگ کر رہے ہیں, ان کو کوئی جواب دے رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو جیسے ہی آقا علیہ السلام نے سنا کل هو اللہ احد اور بولا, تو ان کو وہ جو کل تھا وہ اتنا خوبصورت لگا ان کو کہ اس کا مطلب ہے یہ درست کہتے ہیں, یہ اپنی زبان سے نہیں کچھ کہہ رہے, ان کو کوئی کہہ رہا ہے کہ کہو. تو انہوں نے کہو بھی بول دیا. تو ان کو امیڈیٹلی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی میسج آتا ہے ان کو, اور وہ میسنجر تسلیم کر گئے. یہ کتنی خوبصورت بات. ٹھیک ہے. تو جو سورہ اخلاص ہے وہ معرفت ربی کی صورت ہے. صحیح. وہ کیا کرے گی, وہ آپ کو اپنے رب سے اٹیچ کرے گی. کیونکہ جس میں ورڈ احد یوز ہوا ہے, واحد یوز نہیں ہوا. احد, احد ہوتا ہے سب سے جدا, اس جیسا کوئی بھی نہ ہو, یکتا. ہم عموماً ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں کہو کہ اللہ ایک ہے. جی. وہ جو ایک ہے ورڈ ٹھیک مناسب یوز ہوا ہے. اس ایک ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا اور کوئی نہیں, وہ ایک ہی ہے اپنی تمام صفات میں. پھر اللہ الصمد کہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے. وہ جس کو چاہے نواز دے, جس کو چاہے افلاس دے, جس کو چاہے دولت دے, جس کو چاہے کامیابی دے. یہ اس کی پراپرٹی آ گئی کہ وہ صمد ہے. یہاں سے معرفت کا سفر شروع ہو جاتا ہے جب آپ 4 کل پڑھنا شروع کرتے ہیں. پھر کرتے 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 آپ آخری کل پہ جب سورہ ناس پہ آتے ہیں تو وہ یہ سارے وسوسے دور کرنے کی صورت ہے. قل اعوذ برب الناس, کہ اب میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہا ہوں, انڈر دا سیف ہیون آف آلمائٹی. اب مجھے تمام انسانوں کے اور تمام جنات کے اور تمام شر سے محفوظ کرنے کی ذات مجھے سنبھال لے گی. یہ سورہ ناس کی بڑی خوبصورتی ہے. اور پھر اس میں فی صدور الناس ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس, اور اس کے شر سے محفوظ کرنے کی جو آپ کے صدر میں. صدر وہ جگہ ہے, ایک ہے قلب دل, ایک ہے صدر. صدر وہ جگہ ہے جہاں روح کا بسیرا ہوتا ہے. کہ ایکسیس آف انفارمیشن مجھے روح سے آنی ہے, ہدایت اور شعور مجھے روح سے آنا ہے. ادھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہیں روح کا اس کو ایکسیس نہ مل جائے. تو الذی یوسوس فی صدور الناس کے اس کے شر سے, ان لوگوں کے اور ان تمام بینگز کے شر سے جو میرے صدر پہ ایلوژنس جنریٹ کر کے مجھے ایکسیس اس روشنی کا, اس انلائٹنمنٹ کا ایکسیس سے روک رہی ہے, جو مجھے اس تمام OCDs سے فیئر سے دور کر دے اور رب کی پناہ میں لے آئے. اس لیے یہ چاروں کل بچوں کو ایسے زبانی یاد کروا دیں کہ وہ چاروں رکعت میں, خیر 4 رکعت میں تو 3 ایٹ لیسٹ رکعت میں وہ یہ کل پڑھیں. جب ان کا دل ہلکا سا بوجھل ہو وہ یہ 4 کل پڑھ لیں, اور اس عقیدے سے پڑھیں کہ یہ چابی ہے, یہ دروازہ کھل گیا ہے, اب میں اس سیف ہیون میں آ گیا ہوں. اور لاسٹ ٹائم آپ نے آیت الکرسی کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہ تو سونے سے پہلے واجب ہے, پہلے پڑھیں. اور میں تو بچوں کو کہتا ہوں واجب ہے. اچھا, میرے خیال سے یہ ہم, کیونکہ میں نام نہیں لیتا کومنٹ میں, جن کا بھی کومنٹ ہو ایڈریس ہو گیا ہوگا آنسر. بڑا بریفلی ہم نے کوشش کی کہ اس کو وضاحت سے بیان کریں. اب جو ایک دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے لا آف اٹریکشن. اچھا, یہ لا آف اٹریکشن جو ہے یہ ویسے پچھلے کچھ سالوں سے فیشن میں بھی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ہر وہ چیز فیشن میں جو گورا بول دیتا ہے. ہاں جی. اچھا, وہ لا آف اٹریکشن جو ہے یہ کوئی واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اپلائی ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, ہمارے کیونکہ ریلیجیس بلیف شاید کہیں سے کانفلکٹ کرتے ہیں, اور لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کو پریکٹس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو کوشچن بیسیکلی یہ تھا کہ اگر کوئی لا آف اٹریکشن کو پریکٹس کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں, اگر تو دین کی, مذہب کی فہم و فراست
کسی کو حاصل ہو جو سمجھتا ہو دین کو, اس کو تو لا آف اٹریکشن بڑا خوبصورت جز نظر آتا ہے مذہب کا. کیسے؟ کیونکہ لا آف اٹریکشن وہی باتیں, لا آف اٹریکشن کو آپ, آئی ہوپ کہ آپ کے ویور جو ہیں اس کو اب سننے کے بعد اس سوال کا اس کو ایکسپلور کریں, اس کو انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں. اس کی لا آف اٹریکشن بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے, ایک فلاسفی ہے. ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, تو دعا مانگتے ہوئے محتاط رہو کہ تم کیا دعا مانگ رہے ہو, کیونکہ قبولیت کی گھڑی ہے. اب جس کو دین کی فہم و فراست ہے وہ اس حدیث کو انتہائی خوبصورت طریقے سے اس لا آف اٹریکشن کی ڈیفینیشن میں لا سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ اب قبولیت کی گھڑی کو ایکسپلور کیا جائے. قبولیت کی گھڑی کا کیا مطلب ہے؟ اٹ مینس کہ پوری کائنات, سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور ہم اس دنیا کا نظام چلانے میں ہر وقت مصروف العمل ہیں. ہر وقت ایسا کوئی پل نہیں گزرتا ہماری اس زندگی میں, ان 24 گھنٹوں میں, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے یہ سارا سسٹم مینیج نہیں کر رہے ہوتے. اب آپ مجھے خود سے بتائیں سننے والے کہ اگر فرشتے یہ سارا سسٹم چلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے, تو اس میں کوئی انفراسٹرکچر ہے جس کے اوپر یہ سارا کچھ چل رہا ہے. لا آف اٹریکشن کی ایک کیا کہتے ہیں شاخ ہے, اس کو مینیفیسٹیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مینیفیسٹیشن کا بیسک رول ہے انفراسٹرکچر کو اسٹیبلش کرنا. مینیفیسٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ذات کے اندر, اپنے مائنڈ کے اندر ایک پورا انفراسٹرکچر بلڈ کرنا ہے. اس کا آرکیٹیکچر ہوگا باقاعدہ, ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو خلائی ہوگی. اس میں میرا گھر, میرا وجود, میری فیملی, میری زندگی, میرا بزنس یا کام, کاروبار, نوکری, میرا انکم, یہ سارا کچھ جو ایکچوئل پریکٹیکل چیزیں ہیں یہ اس انفراسٹرکچر کا حصہ ہوتے ہیں. آرکیٹیکچر آپ خود اسٹیبلش کرتے ہیں مینیفیسٹیشن میں. کیسے؟ کہ میری کوئی بزنس میٹنگ ہے, میرا کوئی بزنس پلان ہے. اب میں جب بزنس پلان بنا رہا ہوں تو وہ تو غیر مذہبی بات نہیں کوئی مانتا. بزنس پلان بھی تو کاغذ پہ آپ اپنے دماغ سے تخلیق کرتے ہیں. صحیح, رائٹ. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کو تخلیق کرتے ہیں. وہ مینیفیسٹیشن کا حصہ ہے. بزنس پلان کے بغیر تو بزنس ہی نہیں ہوتا, چاہے وہ دماغ میں ہو یا پیپر پہ ہوگا تو صحیح وہ بزنس پلان. مینیفیسٹیشن کو میں ہمیشہ بزنس پلان سے اس لیے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ وہ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن جو ہوتی ہے وہ بزنس پلان کی صورت میں ہوتی ہے. ایک تو آپ کی مینیفیسٹیشن دماغ میں چل رہی ہے کہ میں نے ایک بزنس اسٹیبلش کرنا ہے یا دکان کھولنی ہے, کاروبار شروع کرنا ہے. تو دکان کھولنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ بیسک پلان کہ وہ دکان کہاں پہ ہونی چاہیے, کون سی مارکیٹ میں ہو, کیونکہ میں جو پروڈکٹ رکھوں گا وہ پروڈکٹ کس مارکیٹ میں چلے گا, وہ کتنے سائز کی دکان ہو, جو پر اسکوائر فٹ اس کے چارجز کیا ہیں جو میں افورڈ بھی کر سکوں اس کا رینٹ. پھر اس کے اندر میں نے وہ انٹیریئر ڈسپلے کیسا رکھنا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے دماغ میں ایک مینیفیسٹیشن کا آرکیٹیکچر اسٹیبلش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس آرکیٹیکچر کے اوپر سارا انفراسٹرکچر ڈیزائن کیا آپ نے اور پریکٹیکلی وہ دکان بنا لی. جیسی وہ دکان بنی اس کا آپ نے افتتاح کیا, دعائے خیر بھی کر دیا اور لوگ آنا شروع ہوئے, دوستوں کو آپ نے بلایا کہ یار میں نے دکان. تو یہ کیا ہوا؟ آپ کی مینیفیسٹیشن انٹو ریالٹی کنورٹ ہوئی. ٹھیک ہے. اب جب لا آف اٹریکشن والے کہتے ہیں کہ مینیفیسٹیشن انٹو ریالٹی پاسبل ہے, تو ایک دکاندار سے ہی پوچھ لیں, وہ کہے گا ہاں پاسبل ہے اور اس میں کوئی میں نے غیر مذہبی حرکت نہیں کی, اللہ کے توکل پہ چلتے ہوئے میں نے یہ سارا کچھ کیا اور آج میری دکان چل رہی ہے. صحیح. اب لا آف اٹریکشن کی بیس پہ تو اس نے کیا یہ سارا کچھ. اس نے لا آف اٹریکشن کی ایک شک ہے مینیفیسٹیشن, اس کے اوپر دکان کھڑی کی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کاروبار کھڑا کیا ہے, میں نے کاروبار اسٹیبلش کیا ہے, مینیفیسٹیشن سے کیا ہے انٹو پریکٹیکل ریالٹی. لا آف اٹریکشن نے مجھے سپورٹ کیا ہے اس میں. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ لا آف اٹریکشن آئنسٹائن کی تھیوری سے اوریجنیٹ ہوتا ہے, اور آئنسٹائن کی تھیوری ہے کہ ہر وقت ہر چیز ان موشن ہے. اچھا دریاب بھائی, ایک عام ذہن یا ایک عام تاثر اس کو اس طرح سے اس کا لیا جاتا ہے کہ شاید آپ جب لا آف اٹریکشن کی ٹرم سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کچھ بھی سوچوں گا تو وہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, جب کہ اس سوچنے کے لیے دعا کرنا
ضروری ہے. آپ دعا بھی کریں نا, آپ کچھ سوچ رہے ہیں, آپ پلان کر رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. تو جو کانفلکٹ مجھے لگتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں ہے, جو کہ میں نے تو خیر اس کو پڑھ کے کچھ کلیئر کیا, اور میرا بیلیو تو آلریڈی اس سے کنیکٹ ہے کہ دعا بالکل یہ بھی ایک فارم ہے لا آف اٹریکشن کی. لیکن شاید لوگ اس کو جدا جدا سمجھتے ہیں. شاید کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے لا آف اٹریکشن کرنا ہے تو ہم نے بس سوچنا ہے, بیٹھ کے ایسے ایک چیز کے بارے میں سوچنا ہے. لیکن اگر ہم صرف سوچیں گے تو یہ نہیں ہوگا, ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, اور ہماری سوچ ہمیں کچھ نہیں دے سکتی, اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. اس پہ کس کا یقین نہیں ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ول نہیں ہے کسی چیز کے ہونے میں تو آپ جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن ایک عام ذہن یہ سمجھتا ہے کہ اس پروسیس کو ڈسکنیکٹ شاید کیا جا رہا ہے, جو کانفلکٹ کا باعث بنتا ہے. جی جی جی, کیونکہ بظاہر لا آف اٹریکشن کا تاثر یہ آتا ہے کہ جیسے میں بغیر کسی ایکسٹرنل مدد کے میں خود سے یہ کر جاؤں بغیر اللہ تعالیٰ. ہاں, یہ بالکل آپ نے سمرائز کر دیا جو میں کوشچن. اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر تو ایک پتا ایسے بھی نہیں ہوتا. بے شک. تو یہ چیز تو گیون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر تو کچھ بھی پاسبل نہیں. تو پھر جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم نے لا آف اٹریکشن سے یا مینیفیسٹ کر کے کسی چیز کو حاصل کر لیا, اور ان کی غلط خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی ول نہ ہو اور میں نے ضد کر کے یہ چیز حاصل کر لی ہے تو یہ تو میرے لیے غلط ہو جائے گی. تو سمجھنے کی ضرورت, یہ وہی ریلیجیس سوسائٹی. ہاں جی, یہ ریلیجیس سوسائٹی, کیونکہ یہ اسی سے کنیکٹ کر رہا تھا. جی, تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بغیر اللہ کی رضا کے تو آپ مینیفیسٹیشن کا اسپیلنگ نہیں پورے بول سکتے. جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام اختیارات دیے ہیں آپ تبھی پریکٹس کر رہے ہیں, ورنہ مینیفیسٹیشن بولنے جوگے نہیں ہیں ہم اگر اللہ نہ چاہے تو. بالکل. تو اس کا مطلب ہے پھر اب لا آف اٹریکشن جو ہے وہ لوگ اگر پریکٹس کرتے ہیں مانتے نہیں ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کر رہے ہیں. جیسے میں نے دکان, لیکن اب ایک تو ایگزامپل آپ نے بڑی زبردست کر کے چیز کلیئر کر دی. دوسرا, اب جن لوگوں کو ابھی تک یہ او سی ڈی ہے تو اس سے پھر وہ کس طرح سے اپنے ذہن میں کانفلکٹ کو کلیئر کریں. ایزی طریقہ ایک آپ نے بتایا اور بڑا خوبصورت طریقہ ہے وہ کہ دعا کا ایلیمنٹ ساتھ رکھیں, اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھیں کہ یا اللہ میں یہ کرنے بیٹھ گیا ہوں, سوچنے بیٹھ گیا ہوں, اور آپ کے دینے کے بغیر تو مجھے ملنا نہیں ہے, تو آپ مجھے توفیق دیں کہ میں اس چیز کو اچیو کر سکوں. یہ دعا سے آپ بسم اللہ کر لیں تو ویسے ہی آپ کی مینیفیسٹیشن میں برکت آ جاتی ہے. مینیفیسٹیشن بھی برکت ڈپینڈنٹ ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم یہ تک ڈسکس کیا تھا کہ میں اپنی والدہ کو اپنا لکی چارم سمجھتا ہوں کہ وہ جب میرے پاس پاکستان میں ہوتی ہیں یہاں پہ تو میرے 10 کام ایسے رستے کھل جاتے ہیں جو عموماً ان کے امریکہ میں ہونے کے دوران نہیں کھلتے. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ نے یہیں رہنا ہے کیونکہ آپ میرا لکی چارم ہے. تو وہ کیا, میں لکی چارم کا کیا مطلب ہے؟ خدا نخواستہ میں توہمات میں جا رہا ہوں یا وہم ڈال رہا ہوں؟ نو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہونے کی برکت ہے. وہ مجھے دن میں 10 دفعہ فون کر کے مجھے 50 دعائیں دے دیتی ہیں. وہ دعائیں کیا ہیں کہ اللہ تجھے کامیابی دے, اللہ تجھے خوش رکھے, اللہ تجھے صحت دے, اللہ تجھے خوشحال رکھے. یہ برکت آتی ہی رب کی اس کرم نوازی سے ہے, فضل سے ہے, جو میری والدہ کی دعائیں. تو آپ نے کتنے لوگوں سے کسی کامیاب عقیدے والے بلیور سے پوچھیں تو وہ یہ کہے گا کہ اگر میری ماں کی دعا نہ ہوتی تو میں آج اس قابل نہ ہوتا. اب یہ جو دعا کا ایلیمنٹ ہے یہ تو سب سے خوبصورت ایلیمنٹ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا. دوسری بات یہ کہ مینیفیسٹیشن ہو یا لا آف اٹریکشن کی اپلیکیشن ہو, یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انفراسٹرکچر میں پاسبل ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے حق میں یہ چیز بہتر نہیں ہے تو آپ لا آف اٹریکشن کے جتنے مرضی ترم خان بن جائیں آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے. دی ایگزسٹنس آف دا ول آف دی آل مائٹی, اللہ تعالیٰ کی منشا ہے تو لا آف اٹریکشن آپ کے حق میں ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا کہ میں نہ چاہوں تو تم چاہ بھی نہیں سکتے. سبحان اللہ. اس سے بڑی میں آپ کو کیا بات بتا سکتا. تو یہ بیسکلی جو ہمارا پہلا سوال تھا اسی سے کنیکٹ ہو رہا تھا سوال. میں نے اس لیے اس کو ساتھ لے لیا کہ خیالات اپنے ذہن میں
پال کے اور ان کو بار بار رپیٹ کرنا، یہ OCD، اور پھر خاص طور پہ جو آج ہم نے ڈسکس کیا وہ مذہب کے بارے میں، بلیفس کے بارے میں، تو اس پہ ہمیں کافی رہنمائی آج ملی ہے. دریاب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ آج 2 ٹاپکس کو ہم نے کور کیا. آج ایک اور چیز میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں اب، کیونکہ آڈینس ہمیں کومنٹس جو کر رہی ہوتی ہے، یہ کومنٹس ہیں جو سوالات ہیں، اس کے ساتھ بڑے فریکوینٹ جو فیس ہو رہے ہیں ٹائم کے بارے میں لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں. اچھا میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ دریاب بھائی جو ہیں وہ صرف پوڈ کاسٹ نہیں کرتے میرے ساتھ، تو زندگی کی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں. ان کو میں اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں، ان کی شفقت ہے، محبت ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ٹائم نکال کے اسٹوڈیو میں بیٹھنا. آج ہم نے بڑی مشکل سے یہ ٹائم ان کی مصروفیت سے لیا ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئکلی جتنا آ سکے کانٹینٹ ہمارے پاس ہم لے لیں. تو نیکسٹ کے جو ٹاپک ہیں سر، وہ پھر اگلی کچھ بہت سارے سوالات ہیں. آج ہم اس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں اور یہ پرومس کر لیتے ہیں کہ جو نیکسٹ والا پوڈ کاسٹ ہوگا اس کو طویل کر لیں، وہ طویل کریں گے. آج کے لیے جو ہے وہ میرے خیال میں یہ کافی کانٹینٹ ہے. آپ کا بہت شکریہ سر. آپ کا شکریہ. تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ.